حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کا وہ روشن ستارہ ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ وہ باکمال شخصیت ہیں کہ جنہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی تاریکیوں میں غلاف کعبہ سے لپٹ کر اپنے رب سے مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو اس سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے رب سے مانگ چکے تھے، کیونکہ نگاہ نبوت سے حضور جان چکے تھے کہ عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کے صدقے سے اللہ تعالی دین اسلام کو تائید و نصرت اور دین اسلام کو تقویت عطا کر سکتا ہے۔ آپ نے دامن طلب پھیلایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو عزت عطا فرما، دین اسلام کو دبدبہ عطا فرما۔ پھر دعائے نبوت قبول ہوئی، حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے سینے پر اپنا دست مبارک 3 دفعہ مارا، دعا کی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اے اللہ عمر کے سینے سے کدورت نکال دے اور اسے نور ایمان سے بدل دے۔ دعائے نبوت قبول ہوئی، حضرت عمر کی قسمت جاگ اٹھی، دل کی دنیا بدلی جب تو حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے حضرت عمر کے سینے کی ہر طرح کی کدورت کو رب ذوالجلال نے دور فرما دیا۔ آپ کا اسلام لانا اتنا بابرکت تھا کہ صرف زمین پر موجود اہل اسلام نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی خوشی نہیں منائی، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی اس خوشی میں شامل تھے کہ آج عمر بن خطاب دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان کے فرشتوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی، خوشیاں منائیں کہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جہاں اسلام قبول کرنے سے حضرت عمر کی برکت سے اسلام کو تقویت ملی، طاقت ملی، عزت ملی، تو اسلام نے پھر حضرت عمر کو وہ عزتیں عطا فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی، ان 10 میں سے ایک حضرت عمر کی ذات بھی ہیں۔ صرف یہی نہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان حشر میں میرا عمر رب کی بارگاہ میں آئے گا تو رب سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا، جس پر سلام بھیجے گا اور جس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا وہ میرا عمر ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عزتیں، بڑی فضائل، بڑے مناقب ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عزت فضیلت کی برکت سے، فضائل کی برکت سے ہمارے حالات پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے اور ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔